میں نے خود کہا ہے کہ میں حلق میں رمضان میں سفر نہیں کرتا. میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل. مجھے خواب دکھائی پڑے تھے کچھ. آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے. آگ کے گولے برستے ہوئے. اتر پردیش سنبھل کے حالات ایک مرتبہ پھر چیخ کر کے مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سنبھل ذرا. لیکن مسلمان ہے کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا ہے. مسلمان ہے کہ سنت اور شریعت پر چلنا نہیں چاہ رہا ہے. اس کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. ایسی ہی کچھ باتیں گزشتہ رمضان میں حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ رمضان میں ایک دورہ کیا تھا سنبھل کا، جہاں پر انہوں نے ایک مسجد میں بیان کیا تھا، جس کا ایک کلپ آج کل وائرل ہو رہا ہے. اس وقت کی جو مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی جو بیان کا ایک کلپ جو وائرل ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو سننا چاہیے. وہ سن کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کو اس وقت سنبھل کے حالات کے بارے میں اندازہ ہو گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان اکابرین اور بزرگوں کی زبان سے کچھ اس طرح کے کلمے، زبان سے جملے نکلوا دیے تھے کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سنبھل کے حالات خراب ہونے والے ہیں. خصوصاً بچیوں کے متعلق، ان کی بے پردگی کے متعلق حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے خاصی توجہ دی تھی اس موقع پر، اور کہا تھا کہ میں گویا کہ سنبھل کو جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بلکہ مولانا سجاد صاحب نعمانی نے یہ بھی فرمایا تھا اس وقت کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں سفر نہیں کرتا ہوں، اور اس وقت جو میرا یعنی رمضان میں جو سفر ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرا سفر ہوا ہے یہ کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کے بلاوے پر نہیں ہوا، بلکہ میں خود چاہتا تھا کہ آپ کے پاس آ کر کے میں آپ کو حالات بتاؤں. چنانچہ مولانا نے سفر کیا اور وہ بیان کیا. اس بیان کی کچھ کلپس میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ہمارے اس چینل پر دینی مسائل اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ایسے ہی مسلمان اور قوم مسلم کے لیے کوئی اچھی نیوز جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکے، ایسی کوئی خبر ہو تو وہ بھی دکھائی جاتی ہے. آپ حضرات اگر اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور وہ کلپ ضرور دیکھیے. میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں، اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں. میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں. میں نے خود کہا ہے کہ میں حلق میں رمضان میں سفر نہیں کرتا. میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل. مجھے خواب دکھائی پڑے تھے کچھ. آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے. آگ کے گولے برستے ہوئے، اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا. آپ کے ہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت. تب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں. میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں. آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں. آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں. شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں. آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی. ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، رب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے. من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل. کیا ہو گیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ کے اندر غرور آ گیا. ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، گنگو، تھانہ بھون، دلی، مرکز نظام الدین، چنیو، علی گڑھ، سب کچھ ہمارے یہاں ہے. ہمیں کہیں نہیں جانا. یاد رکھیں اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا. انبیاء کی اولاد تھے وہ. آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں. ہوں گے آپ کسی ترم خاں کی اولاد. جانا پڑے گا، سر کے بل جانا پڑے گا، عاجزانہ جانا پڑے گا، محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا. مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمال ہندوستان کا سنگم ہے. کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے.
کلیاں کلیاں سے گزرتی نہ ہو. مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا. وہ عجیب و غریب دستور ہے, میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا. میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں, مہاراشٹر میں, گجرات میں, آندھرا پردیش میں, تلنگانہ میں, کرناٹکا میں, کیرلا میں, لکشدیپ میں, جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے, وہاں اپنی اصلاح کرانے کا, اپنی تربیت کا ایک ذوق و